بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ہود مکی 123 آیتیں 10 رکوع۔ سورہ یونس کے آخری رکوع میں دین کے اصل الاصول توحید خالص کا ذکر تھا۔ اس میں رہنے والوں کو ہر شرک سے بچنے کی تعلیم دی گئی تھی۔ سورہ وَهُوَ خیر الحاکمین کے الفاظ پر ختم ہوا کہ انسان آخرت کو پیش نظر رکھے۔ اب سورہ ہود میں باری تعالیٰ کی ذات و صفات کا بیان ہے، مختلف انبیاء کرام کی طرف سے دعوت حق کی تفصیل اور مختلف امتوں کی نافرمانیوں کا حال ہے۔ ساتھ ہی مومن و کافر کی کیفیات کو ظاہر کیا گیا ہے۔ منکرین توحید کا بیان اور عذاب الہی کا ذکر کچھ اس انداز سے ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس صورت نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ سورہ کی ابتدا نزول قرآن اور اس کی حکمت سے ہوتی ہے کہ طالب ہدایت کے لیے راہ حق کی تلاش آسان ہو جائے۔ یاد رہے، اللہ تعالیٰ کی حکمت کائنات کی تخلیق، رزق کی فراہمی اور جملہ امور میں حسب مصالح تدبیر و تصرف فرمانا ہے۔ بندے کی حکمت موجودات کا جاننا، علم و عقل کے ذریعے حق تک پہنچنا، عمل صالح کرنا ہے۔ حکمت دین فہم معاد اور اس کے مطابق عمل کرنا ہے۔ یہ ایک محمود ملکہ ہے، ایک نور حق ہے جو خیر الحاکمین کے سامنے سر بسجود کرتا ہے، معرفت حق کے دریچے کھولتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير، وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤت كل ذي فضل فضله، وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ، إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، أَلَا إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ، ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين، وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين، ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه، ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام را، یہ قرآن وہ کتاب ہے جس کی آیتیں مستحکم ہیں، حکمت پر مبنی ہے، پھر خدائے حکیم و خبیر کی طرف سے کھول کر بیان کر دی گئی۔ اے رسول، آپ فرما دیجئے یہ قرآن حکمت پر مبنی ہے، پھر تدریجاً اترا ہے، کہیں مجملاً کہیں مفصل احکامات کا بیان ہے۔ اس کا ماحصل کیا ہے؟ یہ کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، کسی اور کو لائق بندگی نہ سمجھو، اور مجھے اس کا رسول جانو، میں اس کی طرف سے تم کو ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا ہوں، جو کہتا ہوں اس کی طرف سے کہتا ہوں۔ اور یہ کہ اپنے پروردگار سے بخشش مانگو، گناہ بخشوا لو، پھر اس کی طرف رجوع کیے رہو۔ گویا راہ سلوک کی 3 منزلیں ہیں، پہلے بخشش کی طلب،
پھر اس کی طرف رجوع ہونا، پھر جو کام بتائے وہ کرتے رہنا۔ اگر اس پر عمل پیرا ہوگے تو اللہ تم کو ایک وقت مقرر تک دنیا میں بھی سرمایہ فلاح عطا فرمائے گا، اور آئندہ بھی زیادہ اچھے کام کرنے والے کو مزید اجر پہنچاتا جائے گا۔ یعنی جس نے اللہ کے لیے عمل کیا، اللہ تعالیٰ آئندہ کے لیے اسے اطاعت اور عمل نیک کی توفیق دیتا رہے گا، اور ہر شخص کے اخلاص و مرتبے کے مطابق اسے اپنی رحمتوں سے نوازتا جائے گا۔ اور اگر تم روگردانی کرو گے، یعنی میری بات نہ مانو گے، تو مجھے تمہارے بارے میں قیامت کے بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ قیامت کا آنا برحق ہے، تمہارے ماننے نہ ماننے سے وہ دن ٹل نہ جائے گا، لیکن اس کا انکار تمہارے لیے ہلاکت کا باعث ہوگا۔ یاد رکھو، اللہ ہی کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ صاحب قدرت سے آج روگردانی کر لو، لیکن کل بھاگ نہ سکو گے۔ ایک طرف مومنوں کی جماعت ہے جو اللہ سے ملنے پر یقین رکھتے اور اسے حاضر و ناظر جانتے ہیں۔ ان کی حیا کا یہ عالم ہے کہ دیکھو، یہ اپنے کو جھک جھک کر دوہرا کیے ڈالتے ہیں۔ بشری ضروریات کے وقت بھی کپڑے ہٹاتے ہوئے انہیں اللہ سے شرم آتی ہے تاکہ اس سے اپنے ستر کو چھپائیں۔ شرع میں اس غلو کی ضرورت نہیں۔ انہیں اس طرح سمجھا دیا جائے کہ دیکھو، جب وہ اپنے کپڑے میں لپٹے ہوتے ہیں، اس وقت بھی تو اللہ ان کی چھپی اور کھلی باتوں کو جانتا ہے۔ وہ تو دلوں کی باتوں کو جاننے والا ہے، اس سے کوئی حقیقت چھپی نہیں۔ مومن ہو یا کافر، وہ سب کے اعمال، ارادے اور نیت سے واقف ہے، اور اسی کے مطابق وہ جزا و سزا دے گا۔ نہ مومن محروم رہیں گے، نہ کافر بھاگ سکیں گے۔ گزشتہ آیات میں علم الہی کی وسعتوں کا بیان تھا۔ آئندہ آیات میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا ذکر ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ ہر جاندار کا رزق اللہ کے ذمے ہے، وہ اس کی ضروریات سے بھی آگاہ ہے اور ان کے حال سے بھی باخبر۔ اس کا علم نہ صرف انسان کی دنیاوی زندگی پر محیط ہے، بلکہ مرنے کے بعد اس کے سونپے جانے کی جگہ اور آخرت میں اس کے اصل مقام جنت یا جہنم سے بھی وہ واقف ہے۔ اور روئے زمین پر کوئی چلنے پھرنے والا جاندار ایسا نہیں کہ جس کی روزی اللہ نے اپنے لطف و کرم سے اپنے پر واجب نہ کر لی ہو، اور وہ دنیا میں اس کے ٹھہرنے اور موت کے بعد اس کے سونپے جانے کی جگہ جانتا ہے۔ اس کا علم اس قدر محیط ہے کہ وہ دنیا اور برزخ کی زندگی کی تمام تفصیلات جانتا ہے، اور یہ سب کچھ اس کی روشن کتاب لوح محفوظ صحیفہ علم الہی میں لکھا ہوا ہے۔ انسان کو اپنی جد و جہد سے غافل نہ ہونا چاہیے، لیکن اپنی نظر کو اسباب سے گزار کر مسبب پر رکھنا چاہیے۔ کافر اسباب پر، مومن مسبب الاسباب پر تکیہ کرتا ہے۔ ایک محض متاع دنیا لیتا ہے، دوسرا آخرت بھی سنوار لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مومن پر تھوڑی سی مشقت سے بے شمار انعام فرماتا ہے، یہ اس کا کرم ہے۔ وہ علیم بھی ہے اور قدیر بھی۔ اور دیکھو، وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن، 6 منازل، 6 مراتب میں پیدا کیا، اور اس وقت اس کا عرش پانی پر تھا۔ زمین کی تخلیق سے قبل اس کی قدرت و حکمت کی نشاندہی پانی کر رہا تھا۔ پھر اس نے اپنی قدرت کاملہ سے زمین و آسمان ہی نہیں بلکہ انسان کو پیدا فرمایا، اور اس کی تخلیق میں بھی پانی کے لطیف تعلق کو باقی رکھا، تاکہ تم کو آزمائے کہ کون اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لا کر تم میں سے نیک عمل کرتا ہے۔ اور مسلمان تو آخرت میں ایمان رکھتے ہیں، لیکن اگر آپ کافروں سے کہیں کہ تم مرنے کے بعد پھر اٹھائے جاؤ گے، تو کافر کہہ دیں گے کہ یہ تو کھلا ہوا جادو ہے۔ اس میں اثر ضرور ہے، لیکن اس میں صداقت نہیں، یہ ہم پر چلنے والا نہیں۔ یہ دنیا آزمائش گاہ ہے، انہیں آخرت پر یقین آئے یا نہ آئے، لیکن اس کا علم انہیں ہو کر رہے گا۔ عذاب کا جلد نہ آنا عذاب کے برحق نہ ہونے کا ثبوت نہیں۔ اور اگر ایک مدت معینہ تک ہم ان سے عذاب ملتوی بھی کیے رہیں، تو یہ لوگ ضرور کہنے لگیں گے کہ اس عذاب کو کون سی چیز روک رہی ہے؟ نہ ہمارے عقیدے بدلے نہ عمل، پھر عذاب آ کیوں نہیں جاتا؟ سن لو کہ جس دن وہ عذاب آئے گا ان سے ٹالا نہیں جائے گا، اور جس چیز کا یہ مذاق اڑایا کرتے تھے، یعنی روز قیامت، نار دوزخ، وہ ان کو گھیر کر رہے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً
ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. فلعلك تارك بعد ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل. أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون. أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسرا رکوع۔ انسان کی عام کمزوریوں کے ساتھ منکرین حق کی کیفیات کا بیان جاری ہے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ ان کی وجہ سے آزردہ نہ ہوں۔ آپ نے اللہ کے عذاب سے انہیں ڈرایا، آپ نے تبلیغ کا فرض ادا فرمایا، آپ کی ذمہ داری ختم ہو گئی۔ وہ دنیا کا عیش چاہتے ہیں، کچھ دن یہاں عیش کر لیں، لیکن ان کا مقابلہ ان صاحبان ہوش و بصیرت سے نہیں کیا جا سکتا جو عقل معاد بھی رکھتے ہیں، دل میں خوف خدا لیے ہوئے ہیں۔ کافر اللہ کے عذاب کے مستحق ہو چکے، مومن اس کے فضل کے لیے منتخب ہو گئے۔ ایک دوری کی لعنت میں گرفتار، دوسرا قرب الہی کی نعمت سے سرفراز۔ بھلا یہ دونوں کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟
کہیں بہرے اندھے اور سمع و بصر والے برابر ہوئے ہیں؟ اور اگر ہم انسان کو اپنی رحمت کا مزہ چکھائیں، کسی نعمت سے نوازیں، پھر اس سے وہ چھین لیں، تو وہ مایوس اور ناشکر گزار ہو جاتا ہے۔ گزشتہ نعمتوں پر ناشکری ہے، آئندہ سے مایوسی اس کی زندگی کا حاصل بن جاتی ہے۔ اور اگر ہم اسے اس تکلیف کے بعد جو اسے پہنچی کسی نعمت کا مزہ چکھائیں تو کہنے لگتا ہے کہ مجھ سے میری سب برائیاں اور تکالیف ہمیشہ کے لیے دور ہوئیں، بے شک وہ تو بڑی جلدی خوش ہو جانے والا اور شیخی مارنے والا ہے۔ حالانکہ اگر عاقل ہوتا تو اللہ کا شکر ادا کرتا اور اس کی ناراضگی سے ڈرتا رہتا۔ البتہ جو لوگ صابر ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں ان کے لیے بخشش اور بڑا ثواب ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے صبر اور استقامت اور حسن عمل کے بدلے میں انہیں اپنی بخشش اور عظیم الشان انعام سے نوازے گا۔ اے پیغمبر، یہ کافر تو آپ کو زج کرنا چاہتے ہیں اور یہ آپ سے نامناسب سوال اس لیے کرتے ہیں کہ آپ تنگ دل اور افسردہ خاطر ہوں۔ یہ اپنی سازشوں کی بنا پر یہ امید باندھے بیٹھے ہیں شاید جو کچھ آپ کی طرف وحی کی گئی ہے اس میں سے آپ کچھ حصہ چھوڑ دیں۔ یہ ان کی خام خیالی ہے، اور آپ کا دل اس سے تنگ ہو کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس نبی پر کوئی خزانہ کیوں نہ اترا یا اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہ آیا۔ اس طرح کی محمل باتوں سے وہ آپ کی حوصلہ شکنی کرنا چاہتے ہیں۔ یہ نبی کی ذات کو نہیں پہچانتے۔ بہرحال آپ تو ان کو عذاب الہی سے ڈرانے والے ہیں، اور ہر چیز کا ذمہ دار اللہ ہے، آپ ان کے ایمان لانے نہ لانے کے ذمہ دار نہیں۔ کیا یہ کافر اور مشرک کہتے ہیں کہ قرآن کو آپ نے خود بنا لیا ہے؟ آپ فرما دیجئے تم ایسی 10 ہی صورتیں بنا لے آؤ، اور خود ہی نہیں بلکہ اللہ کے سوا جن کو بلا سکو اپنی مدد کے لیے بلا لو، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ اور کلام اللہ کا یہ معجزہ تو ہر زمانے کے لیے ہے۔ بس اے مسلمانوں، اگر وہ منکر تمہاری بات قبول نہ کریں تو ان سے کہو کہ جان لو کہ یہ قرآن اللہ ہی کے علم سے اترا ہے، اور یہ کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ جب تم ایسی 10 آیتیں نہ بنا سکے تو اب مسلمان کیوں نہیں ہو جاتے؟ اسلام قبول کرنے میں کیا انتظار ہے؟ کیا اس سے بڑھ کر کوئی معجزہ ہو سکتا ہے؟ اب اس کے بعد بھی اگر وہ ایمان نہ لائیں تو ثابت ہو گیا کہ انہیں دین مطلوب نہیں، دنیا مطلوب ہے۔ قانون قدرت یہ ہے کہ جو کوئی دنیا کی زندگی اور اس کی آسائش کا طالب ہے، ہم ان لوگوں کو ان کے عمل کا بدلہ اس دنیا میں پورا پورا دے دیتے ہیں، اور ان کے لیے اس میں کوئی کمی نہیں کی جاتی۔ لیکن یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت کی زندگی میں بجز آگ کے کچھ نہیں، اور جو کچھ انہوں نے اس دنیا میں کیا وہ برباد ہوا۔ جو کچھ وہ کر رہے ہیں سب بے اثر ہے۔ جو کام دنیا کی غرض سے کیے گئے دنیا میں اس کا اجر مل گیا، اب آخرت میں وہ کس کام کے؟ بھلا جو شخص اپنے رب کے کھلے راستے پر ہو، جو نور کو دیکھ کر، نور کو پا کر اپنے رب کی طرف جا رہا ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی طرف سے ایک گواہ قرآن بھی موجود ہو، اور اس قرآن سے قبل موسیٰ کی کتاب ان کے لیے رہنما اور موجب رحمت ہو، وہ یہ سب کچھ دیکھ کر اور سمجھ کر کس طرح انکار کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ بلکہ یہی لوگ ہیں جو پہلے توریت کو مانتے تھے، اب اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں۔ اور جو کوئی اس کتاب صاحب کتاب کا کسی بھی فرقے میں سے منکر ہو تو اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ بس اے مخاطب، صاحب قرآن کی زبان سے قرآن سننے کے بعد تجھ کو اس میں شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ بے شک وہ تیرے رب کی طرف سے حق ہے، لیکن اکثر لوگ اس پر ایمان نہیں لاتے۔ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے؟ یہی لوگ اپنے رب کے سامنے پیش کیے جائیں گے، اور سبھی گواہی دینے والے کہیں گے کہ یہی ہیں جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ بولا تھا۔ سن رکھو کہ ظالموں پر ناانصاف اور حد سے تجاوز کرنے والوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ یہ مقام قرب سے دور پھینک دیے گئے، اور ان پر اللہ کی پھٹکار ہے۔ اور یہی لوگ ہیں جو اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکتے ہیں اور اس میں کجی ڈھونڈتے ہیں، اس کوشش میں رہتے ہیں کہ اس سیدھی راہ کو ٹیڑھا ثابت کریں۔ خود تو گمراہ ہیں، دوسروں کو بھی گمراہ کریں، اور وہی آخرت سے انکار کرتے ہیں۔ جہاں جانا ہے اس منزل ہی کے منکر ہیں۔ یہ لوگ زمین میں بھاگ کر چھپ کر عاجز نہیں کر سکتے، اور اللہ کے سوا ان کے کوئی حمایتی اور مددگار نہیں جو انہیں عذاب الہی سے بچا سکے۔
ان کے لیے دونا عذاب ہے، ایک خود گمراہ ہونے کا، دوسرا لوگوں کو گمراہ کرنے کا، کیونکہ نہ وہ حق بات سن سکتے ہیں اور نہ وہ راہ حق دیکھ سکتے ہیں۔ یہی ہیں جنہوں نے اپنی جان کو ہلاکت میں ڈالا، اور جب خدا کے روبرو ہوئے تو سب جھوٹ جو انہوں نے از خود گڑھ لیے تھے ان سے گم ہو گئے، ہوا ہو گئے۔ اس میں ذرا بھی شک نہیں کہ یہی لوگ آخرت میں سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے ہوں گے۔ البتہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے اور انہوں نے اپنے رب کے سامنے عاجزی کی، خضوع و خشوع سے اس کی بندگی کرتے رہے، وہی لوگ جنتی ہیں اور اس میں وہی ہمیشہ رہیں گے۔ گزشتہ آیات میں کافر اور مومن دونوں گروہوں کا ذکر ہوا، اب ایک مثال کے ذریعے اس فرق کو واضح کیا جا رہا ہے۔ ان دونوں فریقوں کی مثال ایسی ہے جیسے ایک فریق یعنی کافر اندھا اور بہرا، اور دوسرا فریق یعنی مومن دیکھتا اور سنتا، یعنی چشم بصیرت اور سمع قبول رکھنے والا۔ کیا ان دونوں کا حال یکساں ہو سکتا ہے؟ کیا تم غور نہیں کرتے؟ کفر کی تاریکیوں کو ایمان کی روشنی سے کیا نسبت؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني يراكم قوما تجهلون ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیسرا رکوع۔ گزشتہ رکوع دو فریقوں کی حالت پر ختم ہوا، ایک کافر دوسرے مومن۔ چونکہ ذکر منکرین ہی کا چلا آ رہا تھا اس لیے کافروں کا ذکر پہلے کیا۔ اب حضرت نوح علیہ السلام اور دیگر انبیاء علیہ السلام کی قوموں کی حالت اس کی تائید میں بیان کی جا رہی ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ عذاب الہی کیوں آیا، کن صورتوں سے آیا۔
عذاب کی ہر صورت لوگوں کے حال کے بموجب تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 50 سال کی عمر سے تبلیغ شروع کی، برسہ برس تبلیغ فرمائی، سوائے چند لوگوں کے کوئی ایمان نہ لایا۔ ایمان کیسے لاتے؟ نہ ان کی بات سنتے تھے، نہ ان کی پاک زندگی پر نظر کرتے تھے، گویا بہرے اور اندھے تھے۔ تیسرے اور چوتھے رکوع میں حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر تفصیلاً کیا جا رہا ہے۔ اور ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا جو اپنی قوم سے یہ کہتے تھے کہ میں تم کو واضح طور سے تمہارے برے اعمال کے نتائج سے ڈرانے والا ہوں، اللہ کی طرف سے تمہاری ہدایت کے لیے آیا ہوں کہ تم ان باتوں سے بچو جو اس کی ناراضگی کا باعث اور اس کے عذاب کا موجب ہوتی ہیں۔ اہم ترین بات یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ غیر اللہ کی پرستش کی صورت میں مجھے تم پر ایک دردناک دن کے عذاب کا ڈر ہے، کہیں اپنی حرکتوں کے باعث کسی دن تم عذاب الہی میں گرفتار نہ ہو جاؤ۔ اس پر ان کی قوم کے سردار جو کافر تھے کہنے لگے، نوح تم کو کیا ہو گیا؟ ہم تو تم کو پیغمبر نہیں سمجھتے، کیونکہ ہم کو تم ہم ہی جیسے ایک انسان نظر آتے ہو، اور ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی تمہارا پیرو بھی نہ ہوا بجز ہمارے چند رذیل سطحی رائے والے لوگوں کے، جو بلا سوچے سمجھے ظاہری اور سطحی طور پر ایمان لے آئے۔ اور اے نوح، ہم تم میں اپنے اوپر فضیلت کی کوئی وجہ نہیں پاتے، کیونکہ نہ تم مافوق الفطرت طاقت کے مالک ہو، نہ جاہو اقتدار کے، نہ تمہارے ساتھ ہم جیسے شرفاء کی کوئی جماعت ہے جو اثر و رسوخ کے مالک ہو، اور نہ فرشتے۔ پھر تم کہاں کے نبی ہو گئے؟ بلکہ ہم تو تم کو جھوٹا سمجھتے ہیں۔ حضرت نوح نے جواب دیا، نبوت اور رسالت کے لیے ان میں سے کسی چیز کی ضرورت نہیں، البتہ نبوت کے لیے ہدایت اور رحمت خداوندی کی ضرورت ہے جو تمہاری نگاہ سے اوجھل رہی۔ کہا، اے قوم دیکھو، اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے ایک روشن دلیل، ایک سیدھے راستے پر ہوں، اور اس نے مجھے اپنے پاس سے رحمت نبوت عطا فرمائی ہے، پھر اس حقیقت کو تمہاری نظروں سے پوشیدہ رکھا گیا، تو کیا ہم اسے تمہارے ذہن میں زبردستی ڈال سکتے ہیں جبکہ تم اس حقیقت کو تسلیم کرنے سے بیزار ہو رہے ہو؟ تم سننے سمجھنے ہی کو تیار نہیں، تو تمہارے ذہن میں ہم کس طرح حق و حقانیت ڈال سکتے ہیں؟ رہا مال و دولت اور اثر و رسوخ کا سوال، تو مجھے اس کی ضرورت نہیں، اور اے میری قوم، میں اس نصیحت کے بدلے میں تم سے مال و دولت کا طالب نہیں، میرا اجر تو بس اللہ ہی کے ذمہ ہے، اور میں تمہاری خاطر اپنے غریب ایمان والوں کو ان کی خستہ حالی پر اپنے پاس سے نکالنے والا نہیں۔ ان کو نکال کر میں اپنے رب کو کل قیامت میں کیا جواب دوں گا؟ یہ لوگ تو اپنے پروردگار سے ملنے والے ہیں، البتہ میں تم لوگوں کو مبتلا جہالت دیکھتا ہوں۔ اور اے میری قوم، اگر آج میں ان کو تمہارے کہنے سے نکال دوں تو اللہ کی ناراضگی سے مجھے کون بچائے گا؟ کیا تم سمجھتے نہیں؟ اگر تم ذرا سوچ سمجھ سے کام لو تو اس طرح کی حماقت کی باتیں نہ کرو۔ اور دیکھو، تم یہ کہتے ہو کہ میں تمہارے جیسا بشر ہوں، صاحب دولت و ثروت نہیں، اور یہ لوگ ظاہری طور سے ایمان لائے ہیں، تو میں تم سے تو نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، میں بے حد دولت مند ہوں، اور نہ یہ کہ میں غیب جانتا ہوں، اور نہ تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، اور نہ ان لوگوں کے متعلق جو تمہاری نگاہ میں حقیر ہیں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اللہ ان کو بھلائی نہ دے گا، اجر نیک سے محروم رکھے گا۔ اس طرح کی بات میں کہہ کیسے سکتا ہوں جبکہ فیضان رحمت الہی باطنی کیفیات اور قلبی احوال پر مبنی ہے، اور اللہ ہی خوب جانتا ہے جو ان کے دلوں میں ہے۔ اگر میں بھی تمہاری طرح یہ کہوں تو اس وقت میں بھی ناانصافوں میں ہو جاؤں کہ مستحق رحمت کو محروم رحمت بتاؤں۔ جب نوح کی قوم کے لوگ لاجواب ہوئے اور کوئی دلیل ان سے بن نہ پڑی تو کہنے لگے، اے نوح، تم ہم سے جھگڑ چکے اور بہت جھگڑ چکے، اب اس بحث مباحثے کو الگ رکھو اور وہ چیز جس سے ہمیں ڈراتے ہو یعنی عذاب الہی لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ نوح نے کہا، اسے تو بس اللہ ہی تم پر لائے گا اگر وہ چاہے گا، اور تم اس کو عاجز نہ کر سکو گے۔ تم کس جسارت سے عذاب طلب کر رہے ہو؟ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تمہارا دل سیاہ ہو چکا ہے، اور اللہ نے بھی
تم کو تمہاری حالت پر چھوڑ دیا ہے، پھر میری نصیحت کیوں کر کارگر ہوگی؟ اور اگر میں تمہاری خیر خواہی کا ارادہ کروں جبکہ اللہ چاہے کہ تم گمراہ ہی رہو، تو میری خیر خواہی تمہارے کچھ کام نہ آ سکتی ہے۔ وہی تمہارا پروردگار ہے جو چاہے کرے، اور اسی کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے۔ یہاں تک حضرت نوح کی قوم کے سوالات کا جواب تھا جو بقول شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہر نبی کے متعلق لوگوں نے کیے۔ اب اس خاص اعتراض کا جواب جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کے متعلق کفار مکہ نے کیا تھا، بطور اتمام حجت کے دیا جا رہا ہے کہ کیا منکرین یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے اس قرآن کو از خود بنا لیا ہے؟ آپ فرما دیجئے کہ اگر میں نے اسے بنا لیا ہوگا تو میرا گناہ مجھ پر ہے، اور تم جو گناہ کی باتیں کر رہے ہو میں ان سے بری و ذمہ ہوں، کیونکہ یہ کلام بہرحال اللہ کا کلام ہے، لیکن جو تکذیب تم کر رہے ہو اس کا خمیازہ تم کو ضرور اٹھانا پڑے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول وما آمن معه إلا قليل. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعد الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعدك أن تكون من الجاهلين. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چوتھا رکو، حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے کا بیان ہو رہا تھا۔ آخر کی آیت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی منکرین کے الزام کا ذکر آ گیا، اور اب حضرت نوح اور ان کی قوم کا ذکر پھر کیا جا رہا ہے،
اور بتایا جا رہا ہے کہ اتمام حجت کے بعد عذاب الہی کیوں کر آتا ہے؟ تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں۔ اور نوح کی طرف وہی ہوئی کہ جو لوگ ایمان لا چکے ان کے علاوہ اب کوئی تمہاری قوم میں ایمان نہ لائے گا، بس جو کچھ یہ لوگ ایذائیں پہنچاتے رہے ہیں اور تکذیب حق کرتے رہے ہیں اس کی وجہ سے کچھ غم نہ کرو، ان قریب اللہ ان سے شدید انتقام لے گا۔ اور اے نوح ایک کشتی تیار کرو ہمارے روبرو اور ہمارے حکم کے مطابق، یہ کام بھی امر کے تحت عبادت سمجھ کر انجام دو، اللہ تمہارا نگران حال ہے۔ اور اب ظالموں کے حق میں مجھ سے بات نہ کرنا، ان کے لیے اب مجھ سے دعا نہ مانگنا، جو عذاب یہ طلب کر رہے ہیں ان کو مل کر رہے گا، بے شک یہ غرق ہو کر رہیں گے۔ چنانچہ نوح نے کشتی بنانی شروع کر دی، اور جب بھی ان کی قوم کے سردار ان کے پاس سے گزرتے اور ان کو کشتی بناتے دیکھتے تو طرح طرح کے سوالات کرتے، ان کا مذاق اڑاتے۔ نوح نے کہا کہ اگر آج تم ہم پر ہنستے ہو تو ان قریب ہم تم پر ہنسیں گے جیسے تم ہنستے ہو۔ آج بھی ہم کو تمہاری حماقت پر افسوس کی ہنسی آتی ہے، اور تم پر ہمارا دل روتا ہے کہ کاش تم اس وقت حقیقت حال کو سمجھ لیتے۔ بس اے میری قوم کے لوگوں، تم ان قریب جان لو گے کہ دنیا کا رسوا کرنے والا عذاب کس پر آتا ہے اور آخرت کا دائمی عذاب کس پر نازل ہوتا ہے۔ نبی کا فرمان ہمیشہ سچ ہوتا ہے، اس کا کوئی فعل عبث نہیں ہوتا۔ آخر تکذیب اور ایذا رسانی کی سزا ملنے کا وقت آ گیا، یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ پہنچا اور تندور پانی کے چشموں کی طرح ابلنے لگا تو ہم نے نوح کو حکم دیا کہ ہر ایک جنس میں سے ایک جوڑا، یعنی 2 عدد، ایک نر اور ایک مادہ، اس کشتی میں سوار کر لو، اور اپنے گھر کے لوگوں کو سوائے اس کے کہ جس کے متعلق حکم عذاب ہو چکا ہے، اور سب ایمان والوں کو بھی کشتی پر بٹھا لو۔ اور اس کشتی میں بہت زیادہ لوگ نہ تھے، کیونکہ ان کے ساتھ بہت کم لوگ ایمان لائے تھے۔ طوفان کا یہ عالم تھا کہ ہر طرف سے پانی ہی پانی جوش مار رہا تھا، یہ عذاب الہی تھا۔ تندور کے متعلق مختلف معنی مفسرین نے لکھے ہیں، بہرحال یہ تندور بلا تھا، خواہ تندوری ہو یا زمین کا کوئی چشمہ، جو لوگ مافوق الفطرت طاقتوں کے سوا کسی بات کے سننے کے لیے تیار نہ تھے انہیں مافوق الفطرت کرشمہ دکھایا گیا۔ اور اس وقت انہوں نے کہا کہ اس کشتی میں سوار ہو جاؤ، اس کا چلنا اور اس کا ٹھہرنا سب اللہ کے نام کی برکت سے ہے، یہ کشتی اللہ کے نام سے چلے گی، اللہ کے نام سے ٹھہرے گی، بے شک میرا رب بڑا بخشنے والا مہربان ہے، وہ انسان کی کوتاہیوں کو نظر انداز فرماتا ہے۔ اور وہ کشتی ان کو پہاڑ جیسی لہروں میں بے خوف و خطر لیے چلی جا رہی تھی۔ اور اس وقت نوح نے اپنے بیٹے کو کہ وہ نوح کے کنبے سے الگ کافروں کے ساتھ کنارے ہو رہا تھا پکارا اور کہا، اے میرے بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہو جا اور ان کافروں کے ساتھ نہ رہ۔ نوح علیہ السلام کا اپنے بیٹے کو پکارنا شفقت پدری کے باعث تھا، مگر اس نے اس وقت بھی اللہ کے نبی کا کہنا نہ مانا اور اپنی قوت بازو پر اعتماد کر کے یوں بولا، آپ میری فکر نہ کریں، میں ابھی کسی پہاڑی کی پناہ لے لوں گا جو مجھے پانی سے بچا لے گا۔ پیغمبر کی حقیقت آشنا نظریں جانتی تھیں کہ یہ کوئی معمولی سیلاب نہیں، یہ قہر الہی ہے۔ فرمایا، اے بیٹے آج کوئی اللہ کے عذاب سے بچانے والا نہیں مگر جس پر وہی رحم فرمائے۔ اور اتنی ہی دیر میں دونوں کے درمیان میں ایک موج حائل ہو گئی تو وہ ڈوب کر رہ گیا۔ جب پہاڑ کے بلند درخت تک ڈوب گئے اور سفینہ نوح کے انسان اور چرند و پرند کے علاوہ کوئی نہ بچا تو قہر الہی رکا اور حکم دیا گیا، اے زمین اپنا پانی نگل لے اور اے آسمان تھم جا، اور پانی خشک کر دیا گیا اور سب کام تمام ہوا، اور کشتی کوہ جودی پر جا کر ٹھہری، اور کہا گیا کہ ظالموں کے لیے اللہ کی رحمت سے دوری ہے، اب اس قعر مذلت و ہلاکت میں سڑو اور گلو۔ طوفان نوح کب تک رہا اس میں اختلاف ہے، بعض نے 40 دن، بعض نے 5 ماہ اور بعض نے اس سے زیادہ بتایا۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت نوح کشتی میں 10 رجب کو بیٹھے اور 10 محرم کو جودی کی پہاڑی پر اترے۔ کوہ جودی موصل یا شام کے قریب ایک پہاڑ ہے۔ اور نوح نے اپنے پروردگار کو ندا دی، پس کہا، اے میرے پروردگار، میرا بیٹا بھی تو میرے اہل میں سے ہے، اس کو غرق ہونے سے بچا لے، اور تیرا وعدہ سچا ہے اور تو سب حاکموں سے اعلیٰ حاکم ہے۔ فرمایا، اے نوح وہ تمہارے اہل میں سے نہیں، نبی کی آل وہ ہے جس کے اعمال صالح ہوں، اس کے اعمال نیک نہیں، لہٰذا مجھ سے ایسی چیز کے متعلق سوال ہی نہ کرو جس کی حقیقت تم کو معلوم نہیں۔
میں تم کو نصیحت کرتا ہوں کہ تم ان لوگوں میں نہ ہو جاؤ جو حقیقت سے ناآشنا ہے۔ نوح نے عرض کیا، اے پروردگار، میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں کہ ایسی چیز کے متعلق سوال کروں جس کی حقیقت مجھے معلوم نہیں، اور اگر تو مجھے معاف نہ فرما دے اور ان پر رحم نہ فرمائے تو میں بڑے خسارے میں پڑ جاؤں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے یہ نہ فرمایا کہ آئندہ ایسا نہ کروں گا، بلکہ اللہ سے پناہ چاہی کہ میرے منہ سے اب ایسا نہ نکلے۔ اس انداز بیان میں بڑا عجز اور ادب ہے۔ جب کشتی جودی کی پہاڑی پر ٹھہری تو نوح علیہ السلام اللہ کے حکم کے منتظر تھے۔ حکم ہوا، اے نوح، ہماری طرف سے سلامتی کے ساتھ اور ان برکتوں کے ساتھ اترو جو تم پر اور ان جماعتوں پر ہیں جو تمہارے ساتھ ہیں، اور تم لوگوں کی اولاد میں سے بعض دوسری جماعتوں کو ہم دنیا کو دوبارہ آباد کرنے کی غرض سے فائدہ پہنچائیں گے، پھر ان کو ان کی نافرمانی کے سبب ہمارا دردناک عذاب پہنچے گا جس سے وہ بچ نہ سکیں گے۔ اے رسول، یہ باتیں من جملہ غیب کی باتوں کے ہیں جن کو ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں، انہیں اس سے پہلے نہ آپ جانتے تھے نہ آپ کی قوم، بس صبر کیجئے، بے شک انجام کار میں فلاح و بہبود پرہیزگاروں ہی کے لیے ہے۔ جس طرح حضرت نوح کی مختصر امت کو کامیابی ہوئی، اسی طرح آپ کو اور آپ کی امت کو کامیابی و کامرانی نصیب ہوگی، اور آخرت میں ان مومنوں کے بڑے مراتب ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذين فطرني أفلا تعقلون ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 5واں رکوع۔ حضرت نوح کے بعد حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر آتا ہے کہ ان کی قوم مادی ترقیوں میں بہت آگے بڑھ گئی تھی۔ یہ قوم یمن کے جنوبی اور شمالی حصے میں آباد تھی۔ یہ تندرست اور قوی لوگ تھے۔ ان کے بلند محل عالیشان عمارتیں، عیش و عشرت کے سامان ان کی مادی ترقی اور جسمانی قوتوں پر شاہد تھے، لیکن ان کی بدنصیبی یہ تھی کہ بتوں کو پوجتے تھے اور اپنی عقل و فراست پر غلط طور پر نازاں تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے تبلیغ کے فرائض ہر طرح انجام دیے، لیکن ان میں اکثر ہدایت پر نہ آئے اور عذاب الہی میں گرفتار ہوئے۔ اور قوم عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود کو بھیجا۔ انہوں نے کہا، اے میری قوم، تم صرف اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔
پھر تم اس کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے ہو، بتوں کو خدا کہتے ہو، یہ تمہارا محض اللہ پر بہتان باندھنا ہے۔ اے میری قوم، میں تم سے اس تبلیغ اور نصیحت پر کوئی معاوضہ نہیں مانگتا، میرا اجر تو اسی کے ذمہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ تو کیا تم اتنی بات بھی نہیں سمجھتے؟ کیوں میری نصیحت کو قبول کر کے خود فائدہ نہیں اٹھاتے؟ میں تمہارے بھلے کے لیے کہتا ہوں، اس میں میری کوئی غرض شامل نہیں۔ اور اے میری قوم، اپنے رب سے بخشش مانگو، پھر اس کی طرف رجوع کرو۔ اللہ سے گناہ بخشوانے کے بعد پھر اللہ کے ہو کر رہو۔ اللہ تعالیٰ تم پر آسمان سے موسلا دار مینہ برسائے گا اور تم کو قوی سے قوی تر کر دے گا۔ اگر تم نے بخشش نہ طلب کی تو تم تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ میری نصیحت مان لو اور گناہ گار بن کر روگردانی نہ کیا کرو۔ وہ بولے، اے ہود، تم ہمارے پاس اللہ کی کوئی سند لے کر نہیں آئے، اور محض تمہارے کہنے سے نہ ہم اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے ہیں اور نہ ہم تم پر ایمان لانے والے ہیں۔ ہم تو یہی کہتے ہیں کہ ہمارے ہی کسی معبود نے جن کی عبادت سے ہم کو منع کرتے ہو تم کو بری طرح آسیب زدہ کیا ہے۔ ہود نے کہا، اگر تمہاری یہی ذہنیت ہے اور تمہارا یہی خیال ہے تو میں اللہ کو گواہ کرتا ہوں اور تم بھی گواہ رہو کہ میں ان سے بیزار ہوں جن کو تم شریک بناتے ہو، اس اللہ کے سوا جس کی میں عبادت کرتا ہوں اور جس کی عبادت کی طرف تم کو بلاتا ہوں۔ تم سب مل کر، یعنی تم اور تمہارے دیگر معبود، میرے بارے میں جو برائی، جو تدبیر کرنی چاہو کر لو، پھر مجھ کو ہرگز مہلت نہ دو، تم میرا کچھ نہ بگاڑ سکو گے۔ یہ میری اپنی بڑائی نہیں، بات یہ ہے کہ میں نے تو اللہ پر بھروسہ کیا جو میرا اور تمہارا رب ہے۔ وہ قادر مطلق ہے اور روئے زمین پر ہر چلنے پھرنے والے کی چوٹی اس کے ہاتھ میں، ہر شے اسے قبضہ قدرت میں ہے۔ بے شک میرا رب سیدھے راستے پر ہے، یعنی دین کا جو راستہ اللہ تعالیٰ نے دکھایا ہے وہی سیدھا راستہ ہے۔ اب اس کے بعد اگر تم روگردانی کرتے رہے تو جو پیغام مجھے دے کر بھیجا گیا ہے میں نے وہ تم کو پہنچا دیا ہے، اور میں نے اپنا فریضہ تبلیغ ادا کیا۔ یاد رکھو کہ اگر اب بھی تم نہ مانے تو میرا پروردگار تمہاری جگہ کسی اور قوم کو قائم مقام بنائے گا اور تم اس کا کچھ نہ بگاڑ سکو گے۔ بے شک میرا رب ہر چیز پر نگہبان ہے، اس کی دنیا آباد رہے گی، تم نہ صحیح اور صحیح، اور وہ جس چیز کی حفاظت کرنا چاہے گا وہ محفوظ رہے گی۔ میرا پروردگار تو قادر مطلق ہے۔ اور جب ہمارا حکم عذاب آ پہنچا تو ہم نے ہود کو، جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے تھے، ان کو اپنی رحمت سے بچا لیا، اور ایک سخت عذاب سے ہم نے ان کو نجات دی۔ 7 رات اور 8 دن ایسا آندھی کا طوفان آیا جس نے مکان کی چھتوں اور درختوں تک کو اکھاڑ پھینکا۔ اس ہوا میں وہ زہر تھا جس نے آدمیوں کو پارا پارا کر دیا۔ قوم عاد تباہ و برباد ہوئی، لیکن اس عذاب سے جس کی نوعیت تک سمجھ میں نہ آئی، اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود اور ان کے 40,000 مسلمان ساتھیوں کو محفوظ رکھا۔ اور یہ تھی قوم عاد جس نے اپنے رب کی نشانیوں سے انکار کیا اور اس کے رسولوں کی نافرمانی کی اور ہر سرکش و متکبر کی فرما برداری کی، لیکن وہ سرکش انہیں اللہ کے عذاب سے بچا نہ سکے۔ اور اس دنیا میں بھی لعنت ان کے پیچھے لگی رہی اور قیامت کے دن بھی لگی رہے گی۔ دنیا کی لعنت تو دیکھ لی کہ اس قوم عاد کے کھنڈرات ان کے کفران نعمت اور بربادی کے شاہد ہیں۔ قیامت کے دن بھی یہ رحمت الہی سے دور ہوں گے۔ دیکھو، عاد نے اپنے پروردگار سے کفر کیا، اس کے منکر ہوئے۔ خوب سن لو، یاد رکھو کہ ہود کی قوم عاد پر پھٹکار ہے، وہ رحمت سے دور پھینک دیے گئے۔